الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفى احمد المجتبى شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلى سیدنا محمد المہدی الموعود امام الاولین والآخرین وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم مرشدین و فقراء الزام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی مبارک کے بحریان ہیں ان کا نام حضرت بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم تو پہلے یہ پتہ کریں گے کہ آپ کا نام خلیفہ گروہ کیسا پڑا۔ حضور امامنا مہدی موعود اسلام کے 5 مشہور خلفاؤں نے آپ سے محبت اور فیض حاصل کیا تھا۔ آپ نے 5 خلفاء سے محبت اور فیض حاصل کیا تھا۔ آئیے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور امامنا مہدی موعود اسلام کے فرزند ہیں اور آپ کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، ایک مدعے پر، ایک مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی جس میں صحابہ بھی تھے اور امامنا مہدی موعود اسلام کے بڑے فرزند بھی یعنی حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتنے میں حضرت بندگی میاں شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں وہ بیٹھیں اور جو مہاجرین نہیں ہیں وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ اس وقت 2 طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، مہاجرین اور مصدقین۔ مہاجرین انہیں کہتے ہیں جو حضور امامنا مہدی موعود اسلام کے ہاتھ پر تصدیق کر کے، آپ کے ہاتھ پر ترک دنیا کر کے اور آپ کے ہاتھ پر ہجرت کرتے تھے۔ اور مہاجرین اور مصدقین میں 2 فرق ہیں۔ مصدقین انہیں کہتے ہیں جو صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، نہ کہ ترک دنیا کرتے اور نہ ہجرت فرماتے۔ اتنے میں حضرت بندگی میاں شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں وہ بیٹھیں اور جو مہاجرین نہیں ہیں وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ حضرت بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے صرف تصدیق کیا تھا، نہ کہ ترک دنیا نہیں کیا تھا۔ آپ اٹھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ اتنے میں حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دادو آپ ہم میں سے ہیں لہٰذا بیٹھ جائیے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ یعنی خلفاؤں کے نظر میں آپ کا مقام کتنا اعلیٰ و مرتبہ تھا۔ آئیے ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ کاش میں ترک دنیا کر لوں، اگر میری خواہشات نفسانی اور خواہشات حیوانی فرمانبردار ہو جائے۔ صرف دل میں اتنا خیال کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی خواہشات نفسانی اور خواہشات حیوانی دونوں اپنی اپنی شکل میں آپ کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کے فرمانبردار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک دنیا کر لیجئے، اس دنیا کو ٹھوکر مار دیجئے۔ تو حضرت بندگی میں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فرزند جن کا نام پیر محمد تھا، آپ کے فرزند اور حضرت بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک دنیا کر کے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو آتے ہیں۔ آپ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں 3 سال قیام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ آپ کو خواب یا الہام کے ذریعے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو آپ کو فیض مل رہا ہے وہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے سے مل رہا تھا۔ کئی مرتبہ آپ کو یہ خواب آیا
تو آپ نے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی، تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر چند دن کے بعد پھر سے آپ نے اجازت طلب کی تو آپ نے پھر سے اجازت نہیں دی۔ تیسری مرتبہ آپ نے بنا اجازت حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو چل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ہوئی ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیں کہ وہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو جائیں۔ تو حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو چل جاتے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوتے۔ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ آپ کو جو فیض مل رہا تھا وہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے سے مل رہا تھا۔ آپ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرآن کرنا روک دیے۔ ایک یا دو تین دن آپ نے بیان قرآن کرنا روک دیا تو آپ کے مریدین آپ سے پوچھے، حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین آپ سے یہ پوچھے کہ سرکار آپ نے بیان قرآن کرنا کیوں روک دیا؟ تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سننے والا تو صرف ایک ہی تھا، اب بیان قرآن کروں تو صرف کس کے لیے کروں؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو آئے تو آپ کا استقبال کیا گیا۔ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں 11 سال قیام کرے۔ پھر حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو جاتے ہیں۔ جب حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ جالور میں تھا، جب حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو جاتے ہیں تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہے تھے تو آپ نے اپنا دائرہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور میں بیان قرآن کر رہے تھے تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کون ہوں جو بیان قرآن کر رہا ہوں۔ تو آپ ایک خط پر حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کی کیفیت لکھ کر بھیجتے ہیں تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں اور جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ بھائی دادو جب تک آپ یہاں پر نہیں آئے اس مدعے پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آتے ہیں تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی دادو آپ تو بازی مار گئے جی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس نام سے یعنی خلیفہ گرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قوم میں مشہور ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ آج جس ہستی مبارک کا ہم فیض لے رہے ہیں ان کے صدقے و طفیل میں ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجیے اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔